بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. میرے معزز دوستو، بزرگوں، قابل احترام دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا اس چینل کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں بات چیت کے ذریعے سے لوگوں کو، خاص طور سے حفاظ کو اور مؤذنین کو، اور جو لوگ عربی لہجے میں قرآن پڑھنا چاہتے ہیں یا اذان سیکھنا چاہتے ہیں، ان کو مشق کرواؤں یا ٹریننگ دو. تو میرا مقصد اس چینل کا یہ ہے کہ قرآن اور اذان وغیرہ کیسے عرب لوگ پڑھتے ہیں اس لہجے میں آپ کو تعلیم دوں. لیکن یہ جو تعلیم ہوگی اس میں کوئی استاد نہیں، کوئی شاگرد نہیں، بلکہ ہم لوگ ایک دوستوں کی طرح سیکھیں گے بات چیت کے ذریعے سے. اب میں چاہتا ہوں کہ جو میری یوٹیوب ہے، یہ جو چینل ہے، یہ ایک چینل نہ رہے، بلکہ جو لوگ بھی یہ دیکھ رہے ہیں یا جو لوگ سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے، لائک کریں گے، کامنٹ کریں گے، وہ لوگوں کو میں ایک اپنا خاندان سمجھتا ہوں، ایک فیملی. یہ ایک میری فیملی ہے، کیونکہ میرے چینل کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ ہم آپ سے اذان سیکھنا چاہتے ہیں. کئی گاؤں کے لڑکے بھی آئے، لیکن کبھی میرے پاس وقت نہیں تھا، کبھی ان کے پاس وقت نہیں تھا. کئی لوگوں کو جھجک، شرم بھی محسوس ہوئی، اور کئی لوگوں کے پاس وقت کی کمی ہے، آنے جانے کا مسئلہ ہے. تو میں نے سوچا کہ آج کل کے زمانے میں یوٹیوب ہے جس کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں. تو میں نے کہا کہ چلو ایک یوٹیوب کا چینل شروع کرتے ہیں تاکہ سارے لوگوں کو فائدہ ہو. آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ الحمدللہ میں بھی درس و تدریس سے، تعلیم و تعلم سے وابستہ. اس وقت میری عمر تقریباً 43 سال ہو گئی ہے، اور میں 91 میں حفظ مکمل کیا تھا. اس کے بعد پھر میں دنیا کی تعلیم کی طرف متوجہ ہوا، اسکول پڑھا، پھر کالج گیا. اس کے بعد پھر معاش کی طرف متوجہ ہوا، دبئی گیا، وہاں پر 10 سال گزارے. پھر وہاں سے واپس آیا، پھر حیدرآباد میں ہائی ٹیک سٹی میں کال سینٹر میں 8 سال کام کیا. پھر اس کے بعد اپنی توجہ قرآن کی طرف کیا، اور پھر الحمدللہ 4 سال سے میں یہی پڑھنے میں لگا ہوا ہوں. تو الحمدللہ کافی تجربہ ہو گیا، اور میں خاص طور سے قرأت کی طرف اور عربی لہجے کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہوں. اور الحمدللہ ابھی اسی مہینے کے اندر میری فراغت ہو گئی ہے، سند بھی مل گئی ہے مجھے قرأت حفص بن عاصم میں. تو میں نے سوچا کہ چلو پھر اپنا جو علم ہے وہ دوسروں تک بھی پہنچاتے ہیں، نہ یہ کہ اپنے سینے میں رکھ کر قبر میں چلے جائیں، بلکہ دوسروں تک بھی یہ علم پہنچے. ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اور زیادہ اچھا پڑھنے والے ہوں. تو میرا مقصد سب سے پہلے اس چینل کے ذریعے سے یہ ہے کہ میں اذان کی تربیت دوں، کیونکہ جو مؤذن ہے وہ بہت بڑی اونچی پوزیشن پر ہے. معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں اس کی قدر نہیں ہے، لیکن مؤذن کا بہت بڑا درجہ ہے، کیونکہ اذان
ایک دعوت ہے. جو آدمی بھی اذان دیتا ہے تو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ اس کی وہ چیزیں وہ پتھر ساری کی ساری چیزیں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. اور پھر اگر اس کے گناہ جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے وہاں تک گناہوں سے بھر جائے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. اور پھر مؤذن جو ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ لمبی گردن والے ہوں گے، کیونکہ ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہوگی، عزت ہوگی، فخر ہوگی. کہتے ہیں کہ سردار کی گردن بڑی ہوتی ہے تو مؤذن کی گردن بھی بڑی ہوگی. پھر مؤذن کے ساتھ جو لوگ بھی نماز پڑھیں گے نمازیوں کو ان کا ثواب بھی ملے گا اور مؤذن کو بھی ان کا ثواب ملے گا. اور پھر اور ایک حدیث میں ہے کہ مؤذن اگر کوئی مؤذن 12 سال تک اذان دے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. تو مؤذن کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے. اور پھر غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر میں خلیفہ نہ ہوتا تو میں مؤذنی کو پسند کرتا. اور پھر حدیث میں غالباً یہ بھی ہے کہ مرخ کو گالی مت دو، برا بھلا مت کہو، کیونکہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے، فجر کی نماز کے لیے. تو علماء کہتے ہیں کہ مؤذن کو بھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. لیکن 2 چیزیں اس وقت میرے ذہن میں ہیں. ایک تو یہ کہ مؤذن کے اندر بھی وہ کوالٹی، وہ خصوصیت ہونا چاہیے جو دوسروں سے اس کو ممتاز کرے، یا جو بھی اذان دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں خوبصورت انداز میں اذان دوں. خاص طور سے نوجوان لڑکے وہ لوگ بھی کوشش کرتے ہیں کہ بہت اچھے انداز میں اذان دیں. تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اذان کی خوبصورتی کے لیے آواز کا خوبصورت ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ محنت کر کے ہم اپنی آواز کو سندر خوبصورت بنا سکتے ہیں. بعض مرتبہ آدمی کے اپنے آواز کے اندر خود بخود خوبصورتی ہوتی ہے، حسن ہوتا ہے، تو اس کو تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. بعض مرتبہ لوگوں کی آواز میں خوبصورتی نہیں ہوتی تو ان کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ 3 مرحلوں میں اذان کی تربیت ہو. سب سے پہلے جو اذان کی تربیت ہو وہ اذان کی تربیت ہو مخارج اور تجوید کی، کہ ہمارے اذان کے اندر مخرج صحیح ہو جائیں اور اذان کے اندر جو تجوید کے قاعدے ہیں وہ صحیح ہو جائیں. پھر دوسرے مرحلے میں اذان صرف بغیر ترنم کے، بغیر نغمے کے دی جائے، ایک دم بالکل فلیٹ، جس میں کوئی لہریں نہ ہو. پھر تیسرے مرحلے میں اذان کو نغمے کے ساتھ، ترنم کے ساتھ اور عربی انداز میں دیا جائے. تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں یہی سب انشاءاللہ کروں گا. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ دیجیے، تعاون کیجیے اور مجھے ای میل کیجیے اور میرے نمبر پر آپ کی اپنی اذان ریکارڈ کرا کر بھیجیے اور میرے یوٹیوب چینل پر کمنٹ کیجیے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے جو کمنٹ سے، آپ کا جو فیڈ بیک ہے، جو بھی آپ کہیں گے اس کا جلد سے جلد جواب دینے کی کوشش کروں. تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.